یہ پاکستان یارڈ مرچنٹ ایسوسیشن کے پائما کے جو سیکٹری ہیں دیا اشرف صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہنگامی طور پر۔ میں ہوں شاہد محمود، آپ دیکھ رہے ہیں تجارتی رہبر یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی یارڈ مارکیٹ ہے اور اس کے مین آفس میں ہوں۔ یہاں پہ سینئر وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین کے درمیان اختیارات کی جنگ جو شدت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو سینئر وائس چیئرمین ہے طاہر طیب صاحب، وائس چیئرمین ہیں شیخ عثمان افضل، اور ان کے درمیان ایک قسم کی اختیارات کے معاملے میں جنگ دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو مارکیٹ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اور جو یہاں کے پائما کے جو سیکٹری ہیں جو اپائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کی طرف۔ میرا نام میجر ریٹائرڈ محمد ضیاء اشرف ہے اور میں اس وقت پائما ایسوسیشن میں ریجنل سیکٹری کے ڈیزگنیشن پہ ہوں، اور بیسیکلی اس پریس کانفرنس کا مقصد جو کل اخبار میں ایک خبر چھپی ہے اس کی تردید کرنا ہے، اور جو بھی حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کل ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی 3:30 بجے، جو کہ ایک ہفتہ پہلے اناؤنس کی گئی تھی، اور اس کا ایجنڈا بھی ایگزیکٹو ممبرز کے درمیان سرکولیٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں محمد طاہر، وہ آئے ہیں 1:30 بجے وہ آئے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے نان پائما ممبرز کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جو بھی ایگزیکٹو ممبرز تھے ان کو ایگزیکٹو میٹنگ کی ٹائمنگ کے بارے میں مس گائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اجلاس 1:30 بجے ہے، حالانکہ اجلاس 3:30 بجے تھا۔ 1:30 بجے وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، جس میں نان پائما ممبرز تھے، جس میں کچھ شرپسند عناصر تھے، گنڈا ایلیمنٹس تھے۔ وہ کل ہمارے اس کانفرنس ہال میں آئے ہیں۔ انہوں نے جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو سبوتاج کیا ہے، اس کو انہوں نے ادھر ہال میں ہنگامہ رائی کی۔ ہمارے جو ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں حافظ فیصل احمد ندیم، ان کے اوپر 2 دفعہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں، جن کو بڑی مشکلوں سے ہم نے قابو کیا۔ مجھے دھمکیاں لگائی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کو اپنا یہ جو بھی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو خراب کرنے کی، اس کا ماحول خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور بیسیکلی یہ سارا مسئلہ ہے کہ یہ جو پائما ایسوسیشن کا دفتر ہے یہ ڈونرز نے خریدا ہے حاجی عبدالجبار صاحب سے۔ ڈونرز نے اپنے پیسے دیے اور یہ ایسوسیشن کے لیے دفتر خریدا ہے، لیکن فرد واحد نے اس کو اپنے نام پہ پاور آف اٹارنی لیا ہوا ہے، اور وہ اس کو ایسوسیشن کے نام پہ دفتر کو کرنے سے انکاری ہے۔ ہم ان پہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسوسیشن کے پیسوں کے لیے خریدا گیا ہے، ایسوسیشن کا دفتر ہے، تو آپ اس کو پائما جو پاکستان یارڈ مرچنٹس ایسوسیشن ہے اس کے نام پہ کریں، لیکن وہ اس کو کرنے سے انکاری ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اور سینئر وائس چیئرمین طاہر صاحب نے کل جو خبر چلوائی ہے، جو میرا بیان کہ جی میں نے کوئی اعترافی بیان دیا ہے کہ ادھر دفتر کی تصویریں یا کچھ اور چیزیں میں نے نہر میں پھینک دی ہیں، وہ بالکل غلط ہے، وہ حقائق کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن پہلے انہوں نے مجھے جو سابق سینئر وائس چیئرمین ہیں جواد اصغر صاحب، ان کے دفتر میں انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے تھریٹ کیا، بلیک میل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی نوکری بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اس سیٹ پہ رہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس طرح کا بیان دے دیں۔ جو ہمارے ریجنل چیئرمین ہیں عثمان افضل صاحب، ان کے خلاف اس طرح کا بیان دے دیں تو تب آپ اس سیٹ پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے مجھے بلیک میل کیا۔ اس کے بعد جو کل کی میٹنگ تھی اس کا جب ٹائم اناؤنس ہو گیا، ایک ہفتہ پہلے ایجنڈا سرکولیٹ ہو گیا، تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ اس کو آگے کریں۔ تو میں نے کہا سر یہ جو میٹنگ ہے ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ مہینے میں ایک دفعہ ہونا لازم ہے قانون کے مطابق، تو میں اس کو آگے نہیں کر سکتا، اور اس کا ہم نے کراچی جو ہمارا سینٹرل آفس ہے اس کو بھی انفارم کر دیا ہے، تو اب ایک دن پہلے یہ آگے نہیں ہو سکتی۔ تو جب میں نے قانون کے مطابق ان سے بات کی تو انہوں نے کل اس کو اپنے دل میں میرے لیے گرج رکھی، اور انہوں نے یہ اس طرح میرے خلاف جو بیان چلوایا، اور اخبار پہ بالکل ایک جھوٹی
اور بے بنیاد خبر چلوائی ہے، اور یہ میں اس طرح کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے یہ اس اخبار میں خبر چھپوا کے میری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا ہے، تو اس لیے میں بھی اب یہ باتیں کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ سینئر وائس چیئرمین محمد طاہر صاحب کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ ان کو ان کی برہنہ لڑکیوں کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں، بنائی ہوئی ہیں، اور وہ تصویریں انہوں نے گروپس میں شیئر کی ہوئی ہیں، خود انہوں نے گروپس میں شیئر کی ہوئی ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ بتا کر جاتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے، سیلفیز بنا کے وہ خود گروپس میں شیئر کرتے ہیں۔ تو اب ایک آنریبل پوسٹ کے اوپر ایک یان مارکیٹ کے وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، ان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، اور اس طرح میرے بارے میں جو انہوں نے یہ بالکل غلط بیان چلوایا ہے وہ میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے خبر دی ہے کہ پائما کا اہم اجلاس ہوا ہے، یہ اجلاس بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اس کا کوئی ایجنڈا سرکولیٹ نہیں ہوا، اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، یہ انہوں نے زبردستی یہ سارا اجلاس کیا ہے۔ اجلاس بھی نہیں تھا، بس ایک غنڈہ گردی تھی، باہر کے دفتر کا تالا توڑا ہے انہوں نے، جو کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ وہ گنڈے اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، بہت سارے نان پائما ممبرز اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے۔ جو بھی ایسوسیشن کا اجلاس ہوتا ہے اس کا رول یہ ہے کہ ایسوسیشن کے ممبرز اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، نان پائما ممبر اس میں انٹر نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو غیر ضروری افراد تھے ان کو لے کے آئے ہوئے تھے وہ، اور کچھ اس میں کرمنل مائنڈ کے بھی لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، منشیات کے کاروبار میں وہ انوالو ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ سارا ماحول خراب کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ دفتر کا بہت سارا ریکارڈ بھی چوری ہوا ہے، جو کہ میں سینئر وائس چیئرمین محمد طاہر کے نوٹس میں کئی دفعہ لے کے آ چکا ہوں کہ سر یہ ریکارڈ چوری ہوا ہے، یہ فلاں بندے ادھر سے چوری کر کے لے کے گئے ہیں، تو کائنڈلی یہ واپس دلوائیں، لیکن انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، اور اس طرح کر کے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی انہوں نے اجلاس کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی خبر چھپوائی ہے۔ تو میں اس خبر کی اور جو میرے سے بیان منسوب ہوا ہے میں اس کی بھرپور تردید کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ زبردستی نہیں بنا ہوں، میں تھرو جو ایک پراپر پروسیجر تھا اس کے تھرو میں اپوائنٹ ہوا ہوں، اور اس کے بعد کراچی میں جب میری نوٹیفیکیشن بھیجی گئی ہے، کراچی سینٹرل آفس نے کچھ سوالات کیے، انہوں نے کہا کہ اس کا پروسیجر بتائیں، کون کون بندے انٹرویو کے لیے آئے تھے، کن کو شارٹ لسٹ کیا گیا، ایڈورٹائز کیسے کیا گیا، تو وہ ساری ڈیٹیل کراچی کو بھیجی ہے۔ اس کے بعد کراچی سینٹرل آفس اس سے سیٹسفائی ہوا ہے، دین انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور یہ بالکل ان کی بات غلط ہے کہ میں مطلب وہ اس کو نہیں مان رہے۔ اب یہ ان کی منافقت ہے کہ ایک طرف وہ مجھے ایز اے ریجنل سیکرٹری آرڈرز بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مانتا بھی نہیں ہوں، تو یہ ان کی منافقت ہے۔ کل آپ نے 2 اجلاسوں کا ذکر کیا، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 3:30 بجے اجلاس تھا، جی، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انہوں نے اجلاس بلایا۔ دیکھیں سر، جو بھی اجلاس ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو بھی اجلاس آپ نے بلانا ہوتا ہے، آپ نے ایک ہفتہ پہلے اس کا ایجنڈا سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے ایگزیکٹو ممبرز کو آپ نے انفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ تھی وہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے اس کا ایجنڈا سرکولیٹ کیا، ہم نے ایگزیکٹو ممبرز کو بتایا، لیکن یہ جو کل انہوں نے خود ساختہ اجلاس بلوایا ہے اس کا کوئی انہوں نے ایجنڈا سرکولیٹ نہیں کیا، کوئی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، اچانک وہ حملہ آور ہوئے ہیں، باہر تالا توڑا ہے انہوں نے دروازے کا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بس لوگوں ایک کہہ لیں کہ ہراساں کیا ہے، انہوں نے مارکیٹ سے بندے اکٹھے کر کے لے آئے ہیں۔ آپ سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ اپوائنٹ ہیں جیسے دوسرے چیمبرز میں ہیں۔ قانون کیا کہتا ہے کہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے، جو منتخب باڈی ہے، وہ آپ کو آپ کے اختیارات ملتوی کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو میمورینڈم آف آرٹیکلز ہے، جو پاکستان یان مرچنٹس ایسوسی ایشن کا میمورینڈم آف آرٹیکلز ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ریجنل سیکرٹری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے
وہ ایک کسی ووٹنگ کے تھرو نہیں ہوئی، وہ کسی الیکشن کے تھرو نہیں ہوئی. تو میری جو اپوائنٹمنٹ ہے، اگر ان کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار موجود ہے. وہ سینٹرل آفس کو لکھ سکتے ہیں جو کہ تھرو پراپر چینل ہیں. لیکن ایگزیکٹو ممبرز جو اس طرح میرے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا میرے خلاف ووٹنگ کر رہے ہیں ان کے بقول، تو وہ چینل نہیں ہے، کیونکہ میں الیکشن کے تھرو الیکٹ نہیں ہوا. میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تھرو پراپر پروسیجر، اور جو ایگزیکٹو ممبرز تھے انہوں نے اس کو میری اپوائنٹمنٹ کو اپروو کیا ہے. ان کی اپروول کے بعد کراچی سینٹرل آفس نے مجھے اپروو کیا ہے. لیکن یہ صرف جو اگر وہ آپ کو اپروو کر سکتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں، اب اس طرح تو یہ آپ کی باتوں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ جی 1 مہینہ پہلے آپ کسی کو اپروو کریں اور 1 مہینے کے بعد ہی آپ اس کے خلاف. اختلافات ہو سکتے ہیں. اختلافات صرف طاہر صاحب کو ہیں، پرسنل اختلافات ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے میرے سے پہلے جو ریجنل سیکرٹری تھے ممتاز الحق، ان کے خلاف کرپشن کی بہت زیادہ شکایتیں ہیں. انہوں نے ابھی ہماری ممبرشپ فیس ہے 10,000 روپیہ، انہوں نے 50,000 روپیہ ادھر لوگوں سے مارکیٹ سے لیا ایک ممبرشپ کا، اور وہ سارے پیسے انہوں نے اپنی جیب میں رکھے ہیں. تو وہ جسٹ طاہر صاحب ممتاز الحق کو واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ نے ابھی جو الزامات سارے آپ نے کہے ہیں، خاص طور پہ کل جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، مطلب آپ کی بات تو ساری آ گئی، آن کیمرہ بھی آ گئی. ہمارے پاس کوئی ویژول ایویڈنس اگر آپ ہمیں دیں، خاص طور پہ اس کے، اور یہ جو دوسری بات آپ کی ہے پیسوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بالکل ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. جو دفتر کا ریکارڈ چوری ہوا ہے اس کا میرے پاس ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ یہ ادھر ہال کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ وائس ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، وہ ہم اس کی فوٹیج آپ کو دے دیں گے. اور تیسرا آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کہ جو آپ 50,000 روپیہ پچھلا سیکٹری نکالا ہے، وہ جن بندوں سے اس نے 50,000 روپیہ لیا ہے ان بندوں کی سٹیٹمنٹس آپ کو دے دیں گے. وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ایگزیکٹو عمران آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، ایگزیکٹو ممبرز جو ہیں وہ موسٹلی میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ طاہر صاحب ان کو تھریٹ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ میٹنگ کے ٹائمنگ کے حوالے سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا کہ جی اجلاس 3:30 بجے نہیں ہے، اجلاس 1:30 بجے ہے. ان کا وائس نوٹ میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی اجلاس 1:30 بجے ہے تو اب 1:30 بجے آ جائیں. بیچ میں انہوں نے کھانے کا ذکر کیا کہ جی کھانا بھی ہے تو سب ممبرز آ جائیں. اور یہ ممبرز موسٹلی جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ کچھ طاہر صاحب کے پریشر میں یا ان سے کوئی پرسنل تعلق کی وجہ سے وہ کچھ ممبرز ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے کوئی اختلاف ہو. لیکن آپ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو جو الزامات لگے ہیں آپ کے اوپر؟ جی انشاءاللہ میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور جو بھی فورم ہوگا میں اس پہ ان کے خلاف جاؤں گا انشاءاللہ.